اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وصل كذلك على جميع الانبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين اجمعین الى یوم الدین۔ گرامی قدر حضرات علماء کرام، صدر محترم، برادران اسلام، دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج صبح سے آپ حضرات کی یہ کانفرنس شروع ہے۔ تمام مکاتب فکر دینی اور سیاسی رہنماؤں نے یہاں پر بہت ہی ایمان پرور، جہاد آفرین، حقائق افروز خطابات کیے۔ ابھی ظہر کی نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ آج کے ہمارے اس جلسہ کے صدر گرامی حضرت قبلہ مسعودی صاحب مد ظلہم اور بہت سارے آپ کے مہمان ایسے باقی ہیں جن کے بیانات بھی ہونے ہیں۔ انتہائی اختصار کے ساتھ میں بھی اپنی حاضری لگواتا ہوں۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے نبوت کے سلسلہ کا آغاز سیدنا آدم علیہ السلام سے کیا، اس کا اختتام اور انجام پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوا۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں، اول الانبیاء آدم و آخرهم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تھے، سب سے آخری نبی میں ہوں۔ میرے بھائیوں، آپ حضرات اس حقیقت کو جانتے ہیں، پہلا وہ ہوتا ہے جس سے پہلے کوئی چیز نہ ہو، آخری وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی چیز نہ ہو۔ جس طرح آدم علیہ السلام سے پہلے کسی بھی قسم کا کوئی نبی نہیں تھا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کے کسی شخص کو نبی نہیں بنایا جائے گا۔ نبوت کا نقطہ آغاز حضرت آدم علیہ السلام ہے، نبوت کا نقطہ اختتام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ اللہ نے نبوت کے سلسلے کو ایسے طور پر کامل اور مکمل کر دیا۔ میرے بھائیوں، نبوت رحمت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کو رحمت بنا کر بھیجا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب باری آئی، میرے اللہ رب العزت کی رحمت کے خزانے میں نبوت کا جتنا حصہ تھا، پیغمبر اسلام کی ذات اقدس پہ ایسے طور پر وہ نچھاور کر دیا کہ باقی نبیوں کو اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا، حضور کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے، شریعت اسلامیہ کہتی ہے سیدنا صدیق اکبر کے عہد خلافت میں سب سے پہلے حضرات صحابہ کرام کا اسی مسئلہ پر اجماع منعقد ہوا۔ آپ حضرات کے اسی خطہ کشمیر کے نامور محدث حضرت مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری نے اپنی کتاب خاتم النبیین میں، مولانا محمد ادریس قادری نے نصف الختام میں، مولانا بدر عالم میرٹھی نے ترجمان السنہ کے اندر وضاحت کی۔ میں نے 3 حوالے عرض کیے۔ انہوں نے تاریخ کی امہات الکتب کے حوالے سے، مثلا تاریخ الکامل ہے ابن اسیر کی، ابن خلدون، طبری، ان کے حوالوں سے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا سب سے پہلا اجماع
سیدنا صدیق اکبر کے عہد خلافت میں اسی بات پر منعقد ہوا کہ حضور علیہ السلام کے بعد آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد اب کسی شخص کو نبوت سے سرفراز نہیں کیا جائے گا۔ عقیدہ ختم نبوت دین کا وہ بنیادی اور اہم عقیدہ ہے۔ آج سے سینکڑوں پہلے علامہ ابن نجیم مصری جو علم الکلام کے نامور عالم دین تھے، انہوں نے اپنی کتاب الاشباح والنظائر میں لکھا کہ حضور علیہ السلام کے بعد جو شخص کسی کو معاذ اللہ یہ اس کے متعلق تصور بھی کرے، امکان پیدا کرے کہ حضور کے بعد کوئی نبی ہو سکتا ہے، علامہ ابن نجیم مصری نے کہا کہ وہ مسلمان نہیں۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں، پورے دین کے تحفظ اور بقا کے لیے، اسلام کے تحفظ کی خاطر جتنی جنگیں لڑی گئی عہد نبوت میں، 23 سالہ دور نبوت میں، ان میں شہید ہونے والے صحابہ کرام کی تعداد 259 ہے، اور ختم نبوت کے تحفظ کی پہلی جنگ جو سیدنا صدیق اکبر کے عہد خلافت میں سیدنا خالد ابن ولید کی سربراہی میں حضرت شرابیل ابن حسنہ، میرے واجب الاحترام بھائیوں، حضرت اکرمہ کی سربراہی میں نے 3 جرنیلوں کے نام اس لیے لیے کہ پہلے ایک معرکہ ہوا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، میں نے تینوں جرنیلوں کے نام لیے۔ ان حضرات کی سربراہی میں مسیلمہ کذاب کے خلاف جو جنگ لڑی گئی، اس میں 1200 صحابہ اور ایک روایت کے مطابق 1400 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ 23 سالہ دور نبوت میں اسلام کے تحفظ اور بقا کے لیے شہید ہونے والے صحابہ کی تعداد 259، اور ختم نبوت کے تحفظ کی پہلی جنگ میں شہید ہونے والے صحابہ کی تعداد 1200 سے بھی زیادہ۔ یہ دلیل ہے ثمر کی کہ پورے دین کے تحفظ کے لیے صحابہ کرام کو اتنی قربانی نہیں دینی پڑی جتنی عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے حوالے سے انہوں نے دی۔ میرے بھائیوں، قرآن مجید کی 100 آیات کریمہ، پیغمبر اسلام کی 200 سے زیادہ احادیث مبارکہ، امت کا سب سے پہلا اجماع، صحابہ کرام کی یہ جد و جہد، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اسلام میں عقیدہ ختم نبوت کی کتنی اہمیت ہے۔ اللہ کی کروڑ رحمتیں ہوں حضرت امام ابو حنیفہ پر، انہوں نے کہا کہ دعوی نبوت بعد نبینا کفر بالاجماع، کہ حضور سرور کائنات کے بعد کوئی شخص یہ اتنی بات کہہ دے کہ حضور کے بعد میں نبی ہوں، اس کے کافر ہونے کے لیے پھر کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں، اس کا دعوی نبوت کرنا ہی اس کی اور اس کے ماننے والوں کے کفر کی دلیل ہے۔ ان وضاحتوں کے بعد اب میں گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے اس خطہ میں بر صغیر پاک و ہند میں تقسیم سے پہلے انگریز کے زمانے میں ایک شخص ملعون قادیان نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا۔ میرے بھائیوں، میں نے ملعون کا لفظ آمدن استعمال کیا، اس پر میں کوئی معذرت نہیں کرتا۔ یہ بات آپ کے میرے ایمان اور عقیدے کا حصہ ہے کہ ہر آدمی کی رعایت ہو سکتی ہے، پیغمبر اسلام کے دشمن کی رعایت نہیں ہو سکتی۔ میرے نزدیک قادیانیت کسی مذہب اور عقیدے کا نام نہیں، قادیانیت نام ہے محمد عربی کی دشمنی کا۔ تو حضور کے دشمن کو میں کوئی اعزاز دینے کے لیے تیار نہیں۔ اس پر میں معذرت کرنے کی بجائے مضبوط موقف اختیار کرتا ہوں کہ اس ملعون قادیان نے جس وقت جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، آپ حضرات اندازہ نہیں کر سکتے کہ میں کس طرح سمیٹ رہا ہوں تیزی کے ساتھ اپنی گفتگو کو۔ تو سب سے پہلے جن حضرات نے
بر صغیر میں ملعون قادیاں کے خلاف فتویٰ جاری کیا۔ میرے بھائیوں ذرا توجہ کریں، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد نامور بزرگ عالم دین حضرت مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی میرے بھائیوں بر صغیر کے اس وقت کے سب سے بڑے نامور علم الکلام کے عالم حضرت مولانا رحمت اللہ کرانوی میرے بھائیوں اس زمانے کے نامور محدث جنہیں دنیا محدث بخاری کے نام سے، محدث سہارنپوری کے نام سے یاد کرتی ہے۔ میری مراد میرے واجب الاحترام بھائیوں یہ حضرت مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی، مولانا رحمت اللہ کرانوی، مولانا احمد علی محدث سہارنپوری اس سطح کے ہمارے حضرت مولانا غلام دستگیر قصوری، آگے چل کر حضرت علماء لدھیانہ، آگے چل کر میرے بھائیوں مولانا رشید احمد گنگوئی، مولانا سید نذیر حسین دہلوی، مولانا محمد حسین بٹالوی، اس سطح کی دینی قیادت نے ملعون قادیاں کی کتابوں کو کہ اس نے خدا کے متعلق یہ کہا، مصطفیٰ کے متعلق یہ کہا، صحابہ کی یہ اہانت کی، اہل بیت کی یہ توہین کی، امت کو اس طرح کافر قرار دیا، پیغمبر اسلام کے بعد اپنے آپ کو بطور مدار نجات کے پیش کیا ملعون قادیانی کہ کوئی شخص 1000 بار حضور کو مانتا ہو، اگر وہ مرزا قادیانی کو نہیں مانتا تو معاذ اللہ وہ مسلمان نہیں۔ کیا مانا کہ حضور علیہ السلام کو ماننے کے باوجود وہ شخص جو مرزا قادیانی کو نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں، گویا حضور کا ماننا اب نجات کا باعث نہیں، اب نجات کا باعث مرزا قادیانی کا ماننا ہے۔ اس کی ان کتابوں کو دیکھنے کے بعد ان علماء کرام نے فتویٰ دیا، اسلامیہ نے کشمیر۔ اب میں آنا چاہتا ہوں آپ حضرات کے آج کے اس اجتماع کی طرف۔ میں دیکھتا ہوں بھاگلپور، میں دیکھتا ہوں الہ آباد مدراس کو، میں دیکھتا ہوں ماریشس کی عدالت کو۔ ایک پھر وقت آتا ہے کہ بہاولپور کی عدالت میں معرکہ قائم ہوا اور یہ پاکستان بننے سے، اس بر صغیر کی آزادی سے بہت پہلے کی بات ہے، کہاں 1926 کہاں 1936۔ اس زمانے میں جو علماء کرام کی ٹیم اس مقدمے کی پیروی کے لیے گئی، آپ حضرات کے کشمیر کی نمائندگی حضرت مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری کی موجودگی میں بہاولپور کے اس کیس کے اندر موجود ہے۔ اور اگر میں اعتراف حقیقت کے طور پر یہ وضاحت بھی کہہ دیتا ہوں کہ علماء کرام کی اس نمائندگی میں علامہ انور شاہ کشمیری صرف شاگرد نہیں، شریک نہیں تھے، بلکہ پورے اس پینل کی قیادت آپ کر رہے تھے۔ آپ حضرات کے فرزند کشمیر کی قیادت میں امت نے وہ مرحلہ طے کیا۔ میرے بھائیوں میں گزارش کرتا ہوں، ایک دیوانگی کا عالم ہوتا ہے۔ میں جس عائشہ بی بی نے کیس دائر کیا تھا میں ان کی تربت پہ حاضر ہوا، جس جج نے فیصلہ کیا میں ان کے مزار پہ گیا ہوں۔ جو لوگوں نے اس کیس کے اندر کیس میں امت کی نمائندگی کی، مولانا مرتضی حسن چاندپوری ہوں، مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری، میرے بھائیوں مولانا مفتی محمد شفیع یا مولانا محمد حسین کولو تارٹ پوری، مولانا ابو الوفا شاہ جہان پوری، میں نے ان سبھی حضرات کے مزارات پہ حاضری دی، اور میں آپ دوستوں تک یہ پیغام پہنچانا اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ اس بر صغیر میں عملی طور پر عدالتی جد و جہد کے ذریعے جب قادیانیت کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا، اسلامیان کشمیر آپ حضرات جتنا اللہ کا شکر ادا کرے کم ہے، جتنا میں آپ کو خراج تحسین پیش کروں آپ حضرات کے مقدر پہ، آپ خوش بختی پہ
آپ دوستوں کو مبارکباد پیش کرو وہ کم ہے کہ میرے بھائیوں عملی طور پر جب قادیانیوں کو عدالتی سطح پر غیر مسلم قرار دیا گیا تب بھی آپ حضرات کی بھرپور آپ نے آپ کے اس سرزمین کے فرزند نے اس کیس کی امت کی طرف سے قیادت کی تھی۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ قادیانیوں کو عدالتی طور پر کافر قرار دے دیا گیا، لیکن قادیانیوں کو ماریشس کی عدالت نے کافر قرار دیا اور عدالتوں نے میں ان کا ذکر کر چکا، شام کی مملکت نے ان کو کافر کہا، مصر کی گورنمنٹ نے ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا۔ لیکن بات تھی اس خطے کی میرے بھائیوں، پہلی دفعہ وہ عدالتی فیصلوں کے ذریعے کافر قرار پائے، حکومتی آرڈرز کے ذریعے کافر قرار پائے، پارلیمان کے ذریعے آئینی طور پر کوئی جو ہے وہ قانون ساز ادارہ ان کے کفر کے متعلق فیصلہ کرے۔ میرے بھائیوں، جب اس کا مرحلہ آیا اللہ تعالیٰ نے اسلامیہ نے کشمیر کو اس اعزاز سے بھی محروم نہیں رکھا۔ سب سے پہلے پوری دنیا میں میرے بھائیوں پارلیمانی طرز پر قادیانیوں کو کافر قرار دینے کے لیے مرحلہ جب پیش آیا، میجر محمد ایوب صاحب نے قرارداد پیش کی، اس کی تفصیلات ہیں دوستوں نے اتنی بیان کر دی کہ چندہ ان کی وضاحت کرنے میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ اقلیت قرار دیے جانے کے بعد ہماری چلیوٹ کے اندر سالانہ ختم نبوت کی کانفرنس ہوتی ہے، اس میں جناب سردار عبدالقیوم، جناب میجر صاحب ان کو اقلیت قرار دینے کے بعد وہاں پر تشریف لائے تھے۔ اس زمانے میں بالکل میری داڑھی کے اندر ایک بال بھی سفید نہیں تھا، مجھے ان کی خدمت کرنے ان کی میزبانی کا اعزاز حاصل ہوا۔ میں نے ایک مجلس میں نماز پڑھنے کے بعد میجر صاحب بیٹھے ہوئے تھے اپنے مسلح پر، میں نے ان سے پوچھا میجر صاحب آپ کے خیال میں یہ قرارداد پیش کرنے کا منصوبہ کس طرح آیا؟ انہوں نے کہا مولوی صاحب عوامل تو بہت سارے ہیں لیکن خدا لگتی اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں آپ سے فرمائے دیتا ہوں کہ ہوا یہ کہ میں حجاز مقدس گیا، مکہ مکرمہ سے فارغ ہونے کے بعد مدینہ الرسول میں حاضری دی، نماز پڑھی، فارغ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ طیبہ پر میں نے سلام کے لیے حاضر ہونا تھا۔ میں اٹھا، قدم میرے اٹھے، چلتے چلتے یکدم میرے دماغ کے اندر ایک لہر کی طرح جیسے کوئی کرنٹ سا ابھرتا ہے، شاخ سا پڑتا ہے، پڑا کہ آج میجر ایوب تم کس منہ سے پیغمبر اسلام کے مزار اقدس پر کھڑے ہو کر سلام پیش کرنے کے لیے جا رہے ہو؟ تمہارے خطے میں اللہ نے تمہیں اقتدار بھی دیا، حکمران پارٹی کے ساتھ بھی ہو اور ممبر بھی ہو اسمبلی کے، سپیکر بھی، ان تمام تر اعزازات کے باوجود اگر حضور کے دشمن تمہارے اس خطے میں دن دنا رہے ہیں، تم ان کو کافر قرار نہیں دیتے، تو آج حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو کے خلاف کوئی کارروائی نہ کرنے کے بعد میں آج اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پہ حاضری دیتا ہوں، حضور مجھ سے پوچھ لیں کہ تم کس منہ سے آؤ تو میں کیا جواب؟ واللہ سمیت بأذنیہ ھذا، میں نے خود اپنے ان گناہگار کانوں کے ساتھ میجر صاحب کی زبان سے یہ بات سنی۔ انہوں نے کہا اور شاید میرے اللہ نے آج تک مجھے اس شہادت کے دینے کے لیے زندہ رکھا ہوا تھا، میں وہ شہادت آپ دوستوں تک پہنچاتا ہوں۔ میجر صاحب کہتے ہیں کہ یہ خیال میرے دل میں آیا، ساتھ ہی اگلے لمحے میرے دماغ میں یہ لہر دوڑی کہ چلو حضور سرور کائنات کے روضہ طیبہ پر مسجد نبوی میں رب کریم کے حضور میں وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا تو میں جاتے ہی آزاد کشمیر کی اسمبلی میں
سبحان اللہ تو کہہ دو زور سے، ایسے نہیں اور بلند آواز سے گونج پیدا ہونی چاہیے، ثواب ہوگا۔ مجھے بھی پتہ چلے کہ آپ دوست مجھ مسکین کی گفتگو کو دل کی گہرائیوں سے سن رہے ہیں، میں 2-4 منٹ میں سمیٹ رہا ہوں۔ سبحان اللہ ذرا زور سے کہہ دو، ایسے نہیں، جس کو اللہ جتنی توفیق دے اور بلند آواز سے کہتے ہیں۔ اچانک مجھے یہ خیال آیا، اچانک میرے دل کے اندر یہ تمنا پیدا ہوئی، اتنے میں رحمت عالم کے حضور حاضر ہوا، سلام عرض کیا، فارغ ہوئے، یہاں پر آئے، قرارداد پیش کی، ادھر انہوں نے پیش کی اور ادھر زور سے اور بلند آواز سے ادھر قرارداد پیش ہوئی اور ادھر کریم کوئی فرق نہیں، کوئی جو ہے اس کے لیے پارٹی کی مشاورت نہیں، کوئی کچھ نہیں، کوئی پلاننگ نہیں، ادھر قرارداد ادھر اللہ کا کرم، ادھر قرارداد پیش ہوئی۔ جب ووٹنگ کے لیے کہا گیا ہاتھ کھڑا کرے، چشم فلک نے یہ نظارہ دیکھا کہ ایک بھی سوائے چند افراد کے کوئی ایسا قابل ذکر مسلمان نہیں تھا جو پیچھے رہ گیا ہو، سبھی کے تائید کے اندر ہاتھ کھڑے ہو گئے۔ جن لوگوں کی مصلحتیں تھی وہ جانے، ان کا کام جانے، یوں قرارداد منظور ہوئی۔ بھائیو، آپ میں سے جسے یاد ہے تو اسے مبارک، نہیں یاد تو میں عرض کے دیتا ہوں، سنا ہے تو خوب، نہیں سنا تو سن لے کہ اس زمانے میں ہمارے امور کشمیر کے وفاقی وزیر خورشید حسن میر ہوتے تھے، ہمارے وزیر داخلہ اس زمانے میں پاکستان کے وفاقی وہ خان عبدالقیوم خان تھے۔ وہ زمانہ تھا میرے بھائیوں، جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب وہ پاکستان کے پرائم منسٹر تھے۔ اس ماحول میں ادھر قرارداد منظور ہوئی اور اس سے کچھ عرصہ پہلے میرے بھائیوں، اللہ کے فضل و کرم سے رابطہ عالم اسلامی میں 142 ممالک کی مسلم تنظیموں کے نمائندوں نے قادیانیوں کو اقلیت قرار دینے کی بابت، غیر مسلم اقلیت قرار دینے کی بابت حرم کعبہ میں بیت اللہ شریف کے زیر سایہ انہوں نے قرارداد منظور کی۔ قرارداد ادھر منظور ہوئی، تائید کے لیے اللہ نے اسے کشمیر بھیج دیا۔ مکہ کا آخری لفظ کاف ہے، کشمیر کا پہلا لفظ کاف ہے۔ اتفاق یہ ہوا کہ جس کام کا وہاں پر قرارداد کا اختتام ہوا، عمل کے لیے یہاں سے اس کا آغاز ہوا۔ یہ ایک سفر ہے مکہ سے لے کر کشمیر تک، جس کی داستان میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، ان تینوں حضرات نے، سردار عبدالقیوم، پوری دنیا میں قادیانیوں نے، مولانا طاء شاہ بخاری کہتے تھے کہ دنیا کہتی ہے، اور بھائیوں میں کیا کروں، کشمیری دوستو، اگر میں آپ کو سلام نہ کروں تو اور کون مستحق ہے میرے سلام کا؟ میں دیکھتا ہوں قادیانیت کے مقابلے میں انور شاہ کشمیری کھڑے ہوئے تو وہ بھی کشمیر کے، علامہ اقبال کھڑے ہوئے تو وہ بھی کشمیر کے، عطاء اللہ شاہ بخاری کھڑے ہوئے تو وہ بھی کشمیر کے، اور اب پھر آگے چل کر میجر صاحب کھڑے ہوئے تو وہ بھی کشمیر کے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے قیادت کا شرف بخشا ہے۔ میرے بھائیوں، ذرا بات کو آگے چلائیں، میں درخواست ختم کر رہا ہوں، میں درخواست کرتا ہوں آپ دوستوں کی خدمت میں، میں درخواست کرتا ہوں آپ دوستوں کی خدمت میں، آگے چل کر پھر وقت آتا ہے، حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب بول رہی ہے۔ میرے بھائیوں، میری گزارش سنیں، یہ امت کا کوئی تمیز نہیں ہے اس میں دیوبندی بریلوی کی، کوئی تمیز نہیں ہے اس میں حنفی اور اہل حدیث کی۔ میں کروڑوں دیوبند، کروڑوں بریلی، کروڑوں لکھنؤ، کروڑوں دہلی قربان محمد عربی کے گنبد خضرا کی میرے بھائیوں، میں امت کے ان طبقات کی بات نہیں کر رہا، میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی بات کر رہا ہوں۔ سبھی کی، آپ کا دیوبند باقی ہے، کسی کا بریلی باقی ہے، تو یہ سب صدقہ ہے حضور کے گنبد خضرا کا۔ میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں حضور کے گنبد خضرا کی بات کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، میری گزارش ہے،
کہ یہ تینوں نے میری مراد خورشید حسن میر، جناب بھٹو صاحب، قادیانی اور وہ سردار عبدالقیوم خان، وہ خان عبدالقیوم خان، ان کو پوری دنیا سے جس وقت دباؤ پڑا، میرے رب کریم کی شان بے نیازی ان کا دباؤ پڑا، وہ اتنے مجبور ہوئے کہ سردار عبدالقیوم صاحب کو بلا لیا گیا کہ انہیں مجبور کیا جائے کہ وہ قادیانیت سے متعلق ترمیم کی اس واپسی کا اعلان کر دے، قرارداد کے متعلق وہ اعلان کر دے، اگلے اجلاس میں اسے کنڈم کر دیا جائے، یا یہ کہ وہ حکومت چھوڑ دے۔ ذاتی طور پر اس زمانے میں کشمیر کے وزارت مذہبی امور کے سیکٹری کا اوریجنل خط جو انہوں نے مولانا تاج محمود کے نام لکھا تھا، کہیں تلاش کیا جائے تو شاید مجھ مسکین کے ریکارڈ میں وہ نکل آئے گا۔ چٹان نے بھی اس زمانے میں شائع کیا تھا، انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر کی حکومت نہیں، ہم ایسی ہزاروں حکومتیں حضور کی ختم نبوت پہ قربان کر رہی ہیں۔ یہ جس وقت یہ حضرات اس جذبے کے تحت گئے، جناب بھٹو صاحب نے بھی سوچ لیا کہ اگر ہم نے ان کو برطرف کر دیا، تمام تر مسلمانوں کا غصہ اس کا رخ میری طرف ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، ان سیاسی لیڈروں کی اپنی مصلحتیں اپنی جگہ پر، میرے کریم کا کرم اپنی جگہ پر، یوں اللہ نے آغاز کیا۔ آگے آتا ہے سن 1974 کا مرحلہ، وہاں پر قادیانیوں نے ایک سازش کی چناب نگر میں، جس کے نتیجے میں تحریک اٹھی۔ کل کشمیر نے قادیانیوں کو کافر قرار دیا تھا، آج پھر دنیا نے دیکھا کہ میرے واجب الاحترام بھائیوں، پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں بھی، یہاں آپ حضرات کی اسمبلی میں 1-2 ممبران ایسے تھے جو غیر جانبدار رہے، لیکن جب قومی اسمبلی میں باری آئی، ذرا دیکھیں وہ دیوبند سے لے کر بہاولپور تک، بہاولپور سے لے کر گولڑا تک، گولڑے سے لے کر باغ تک، باغ سے لے کر مظفر آباد اسلام آباد تک چل رہا ہے تحریک کا دور۔ جب قومی اسمبلی میں قرارداد پیش ہوئی، چشم فلک نے اس نظارے کو دیکھ کر میرے بھائیوں، میرے رب کریم کی رحمت کے فرشتے بھی جھوم اٹھے، وہ بھی اس کے اوپر جھوم اٹھے کہ جس وقت قادیانیت کے متعلق پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں قرارداد پیش ہوئی، اس کے لیے کہا گیا، ووٹنگ کے لیے ہاتھ کھڑے کیے گئے، پوری سبحان اللہ تو کہو، ایسے نہیں بلند آواز سے، پوری اسمبلی کے مارے احترام کے سب کی گردنیں جھک گئیں، قرارداد کی تائید کے لیے سب کے ہاتھ اٹھ گئے۔ میرے بھائیوں، آگے چل کر پھر 26 اپریل کو جناب میرے رب کی حکمت دیکھو، کشمیر میں جب قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا، وہ بھی اپریل تھا۔ ضیاء کے زمانے میں جب قادیانیوں کے متعلق امتناع قادیانیت آخری نظر جاری ہوا، وہ بھی اپریل کا مہینہ تھا۔ اتفاق یہ ہے کہ آج آپ میں بھی آج اسی اپریل کی فضا میں بیٹھے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں کہ وہاں پر قادیانیوں کو غیر مسلم مکلب کے آج کے بعد قادیانی اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، قادیانی ملعون قادیان کے دیکھنے والوں کو صحابی نہیں کہہ سکتے، ملعون قادیان کے خاندان کو اہل بیت نہیں کہہ سکتے، اپنے مذہب قادیانیت کو اسلام کے نام پر پیش نہیں کر سکتے، اس طرح کے تقریب کے ملعون قادیان کے نام نہاد خلیفہ کو امیر المومنین کے طور پہ پیش نہیں کر سکتے، اگر کریں گے تو ان کی یہ سزا ہوگی۔ میرے بھائیوں، یہ 13 قسم کے قوانین تھے، ضیاء صاحب کے زمانے میں بنے، آپ کے کشمیر کے اندر بھی نافذ ہوئے۔ ابھی بہت سارے مقررین حضرات ذکر کر رہے تھے کہ ہمارے ووٹر لسٹوں کے اندر حلف نامے کی عبارت شامل نہیں، اسے شامل کرانے کی تمام تر ذمہ داری آپ حضرات کی ہے، ہماری دینی قیادت کی۔ آپ حضرات آواز بلند کریں، ہمیں اپنے دائیں بائیں خادم اور رضاکار کے طور پر پائیں گے۔ آپ حضرات اس جد و جہد کا آغاز کریں، انشاءاللہ میرے رب کی رحمت بھی ساتھ ہوگی، محمد عربی کی شفاعت بھی آپ کے ساتھ۔ آپ ہمت کریں اور یقین فرمائیں
قادیانیوں نے کیس دائر کیے، کوئی وہ اپنا پاکستان کے مختلف ہائی کورٹوں کے اندر ایک دو نہیں درجن بھر قادیانیوں نے کیس دائر کیے۔ میرے بھائیوں ایک ایک کیس چلتا رہا، ہم بھی کتابیں لے کر، قادیانیوں کو اپنی طاقت پہ ناز تھا، ہمیں محمد عربی کی غلامی پہ ناز تھا، کفر بھی بڑھا، اسلام نے بھی اس کا تعاقب کیا۔ ایسے طور پر دنیا نے دیکھا جہاں کہیں قادیانیت کا کفر گیا، تمام تر ہائی کورٹ نے کہا کہ ملعون قادیان اور اس کے ماننے والے مسلمان نہیں، وہ کافر ہے۔ آپ بھی زور سے کہہ دے کہ قادیانی کون ہے؟ اپنا غلغلہ بلند ہونا چاہیے، دوست دشمن پہ بات واضح ہونی چاہیے کہ آئین نے کہا، اسلام نے کیا کہا، علماء دارالافتاء نے، عدالتوں نے، ہائی کورٹ نے کیا کہا کہ ملعون قادیان اور اس کے ماننے والے کون؟ اور بلند آواز سے پتہ نہیں کوئی غیر پھنسا ہوا ہے یا میں ایسا سنتا ہوں یا تم زور نہیں لگا رہے۔ بھائیو پوری توانائی سے کہو کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے کون؟ اس یقین کے ساتھ کہ اس خطے کا ایک ایک ذرہ، فضاؤں کا ایک ایک جرثومہ، میرے بھائیو یہ در و دیوار، یہ کوچہ و بازار کل آپ کے میرے ایمان کی گواہی دیں گے۔ بلند آواز سے کہو کہ ملعون قادیان اور اس کے ماننے والے کون؟ میرے بھائیو کیس اکٹھے ہوتے رہے، سپریم کورٹ میں آئے۔ سپریم کورٹ میں آج بھی وہ منظر مجھے یاد ہے کہ میرے بھائیو ادھر سے قادیانی آئے، ادھر سے مسلمان آئے، اللہ نے کرم کیا۔ پہلے علماء نے کہا قادیانی کافر، پھر عدالتوں نے کہا قادیانی کافر، لوکل عدالتوں نے کہا قادیانی کافر، پھر ہائی کورٹ نے کہا قادیانی کافر، آزاد کشمیر کی اسمبلی نے کہا قادیانی کافر، پاکستان کی اسمبلی نے کہا قادیانی کافر۔ آج میں دیکھتا ہوں رابطہ عالم اسلامی نے کہا کہ قادیانی کافر، قادیانی کافر۔ مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک آپ کو اس وقت جو قادیانیت کے کفر کی دھوم نظر آتی ہے، اس کا منظر ہم نے سپریم کورٹ میں بھی دیکھا۔ میرے بھائیوں دنیا کی سب سے بڑی عدالتیں، ان میں جس وقت قادیانیت کا مسئلہ پیش ہوا، خدا بندہ کس زبان سے میں تیرے کرم کا شکر ادا کروں۔ بات آئی نا حضور کی ذات کی، بات آئی نا حضور کی ذات کی، میرے اللہ نے کرم کا معاملہ کیا کہ پاکستان کے میرے بھائیوں، پاکستان کے سپریم کورٹ کے وہ جو ہے اپنا بڑے بینچ نے، لارجسٹ بینچ نے فیصلہ دیا کہ ملعون قادیان اور اس کے ماننے والے کون؟ میرے بھائیوں بات کوئی کسی کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن یہ بات میرے ایمان اور عقیدے کا حصہ ہے اور اسی پر ختم کرتا ہوں کہ کسی بھی فتنے کے چار دور ہوتے ہیں، اس کی ابتدا، اس کا عروج، اس کا زوال، اس کا اختتام۔ قادیانیت کی ابتدا یہ ہے کہ اسے انگریز نے کھڑا کیا۔ قادیانیت کا عروج یہ تھا کہ جس وقت وہ پاکستان میں ظفر چودھری ایک جرنیل قادیانی تھا، ملک اختر قادیانی تھا، جنرل عبدالعلی وہ جرنیل قادیانی، یہ قادیانیوں کی ڈار جرنیلوں کی بیٹھی ہوئی تھی۔ میرے بھائیوں قادیانیت کے عروج کا وہ عالم تھا، قادیانیت کا زوال کشمیر سے شروع ہوا اور آج قادیانیت کے کفر کا یہ عالم ہے کہ مشرق سے لے کر مغرب تک، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک۔ مجھے اجازت دو تو میں تعبیر یہ کروں کہ زمین سے لے کر میرے بھائیوں آسمانوں تک پوری کائنات کا ہر مسلمان کہتا ہے کہ ملعون قادیان اور اس کے ماننے والے کون؟ زور سے بولو کون؟ اور اگر کسی ماں کے لال کے دل کے اندر یہ خیال ہے، نکال دینا چاہیے اسے اس واہمے کو اپنے دماغ کی کھوپڑی سے۔ میں اسے کہ کوئی شخص اگر آج قادیانیت کو بچانے کی کوشش کرے گا، انشاءاللہ قادیانیت بھی ڈوبے گی، اسے بچانے والے بھی ڈوبے گی۔ کوئی ماں کا لال اگر یہ سمجھتا ہے کہ قادیانیوں کو دوبارہ مسلمانوں کی فہرست میں
شامل کر دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں سنو، جس طرح اونٹ کو سوئی کے نکے کے درمیان سے گزارنا ممکن نہیں، اسی طرح انشاءاللہ تو اب قادیانیت کو کوئی دوبارہ مسلمانوں کی صف میں شامل کرے، اس کا سوال ہی پیدا ہوتا۔ ہمت کرو، آگے بڑھو، ان علماء کرام کی قیادت پہ آپ مکمل اپنی تائید کا ہاتھ رکھیں ان کے حکم پر۔ میرے بھائیوں اس کے لیے آگے بڑھو اس جذبے کے تحت کہ رب کی رحمت بھی آپ کے ساتھ ہوگی، محمد عربی کی شفاعت بھی آپ کے ساتھ ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی کروڑ رحمتیں ہوں جناب میجر صاحب پر، ان کے اس ادارے پر، آپ سب دوستوں پر کہ آپ کیا آئے کہ ایک گلستان قائم ہو گیا۔ تم اللہ کے نام کو بلند کرو، میں آپ سے اجازت لوں، مل کے میرے ساتھ کہو نا اللہ اکبر۔ ایسے نہیں جس کو اللہ جتنی تو تم اللہ کے نام کو بلند کرو گے اللہ تمہیں دنیا آخرت میں بلند کریں گے۔ کہو میرے ساتھ اللہ اکبر۔